الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائے۔ جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، یعنی ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے دستور کے مطابق، اور نہیں تکلیف دی جاتی کسی کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اس کو جتنا برداشت ہو سکے۔ ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس بچے کے سبب، اور نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے اس بچے کے سبب، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہے آپس کی رضامندی اور مشورے سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم حوالے کر دو جو تم نے ان کو دیا تھا دستور کے مطابق۔ اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، وہ انتظار میں رکھے اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن۔ پھر جب وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو عدت کی تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، وہ کرے کہ اپنے حق میں دستور کے مطابق، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارے میں نکاح کا پیغام دو یا اپنے دلوں میں چھپاؤ، اللہ سب جانتا ہے۔ تم جلد ان سے ذکر کر دو گے
لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق ہی بات کرو، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، سو تم اس سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ نہیں تم پر کوئی گناہ اگر تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں خرچ دو، خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق خرچ دستور کے مطابق یہ دینا سب ہے، لوگ بھی گئے نا پورے، نیکوکاروں پر یہ سب لازم ہے۔ یہ وآخر آفس والے بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا بچہ۔ صدق اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی الحمدللہ۔ آیت نمبر بولیے نا۔ آیت نمبر 233۔ 233 جی۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ کل ہم نے آیت نمبر 232 پڑھے نا۔ کیا تھا اس میں 232 میں؟ کسی کو یاد ہے؟ 232 میں اللہ نے کیا فرمایا کل باجی طلاق کا بیان بتائے تھے نا آپ، ہے نا؟ الحمدللہ خلا کے بارے میں، ہے نا۔ تو خلا پہلے طلاق 231 خلا میں کے جو ہم بارے نے میں۔ پڑھا تھا، ایک بار میں اس کو ریوائز کر دیتی ہوں تو آپ لوگ کو یاد ہو جائے گا، ہے نا بات کہاں چل رہی تھی۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، مطلب جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لے، تو یا تو ان کو معروف طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے انداز سے ان کو رخصت کر دو، ہے نا۔ اور تم انہیں مت روکو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کہ تم حدود سے تجاوز کرو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد بیویوں کو اگر رجوع کرنے والی اگر دو طلاق دی ہوئی ہے تو وہ دونوں طلاقیں کیا ہوتی ہے؟ کون سی طلاق ہوتی ہے؟ دو طلاق جو ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ طلاق رجعی، احسن اور ہے نا؟ احسن۔ ہے نا، رجعی رہتی ہے نا۔ تو رجعی رہتی ہے مطلب احسن تو ہے، ٹھیک ہے، احسن میں بھی 3 ہوتی طلاق، لاسٹ میں تیسری ہو جاتی ہے نا اگر دیتے جائے تو۔ لیکن جو 2 طلاقیں ہوتی، چاہے وہ حسن ہو چاہے احسن طریقہ ہو، چاہے وہ طلاق بدعی ہو، ہے نا، جو بھی طلاق ہوگی، طلاق بدعی مطلب 3 طلاق ایک ساتھ دے دینا، وہ بدعی کہلائے گا، ہے نا۔ بدعت ہو گئی، وہ گناہ کا کام ہے نا، کبیرہ گناہ ہے وہ۔ اللہ نے اس کو مطلب لعنت بھیجی ہے نا، ایک ساتھ 3 طلاق دینے والے کو لعنت کے لفظ کہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ رجعی کیا ہوتی ہے کہ جس میں رجوع شوہر جو ہے اپنی عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اگر عورت نہ چاہے تو بھی رجوع کر سکتا ہے۔ تو کب تک ہوتا ہے وہ چانس؟ ایک طلاق دیا، اس کی عورت کی عدت کتنی ہوتی ہے پھر ایک طلاق کے بعد؟ ایک طلاق دیا، تین ہے سائے تک، ہے نا، 3 حیض تک کے اس کی کیا ہوگی؟ عدت ہوگی۔ ایک طلاق دیا اس نے طہر کی حالت میں، مطلب پاکی کی حالت میں، اور ہم بستری اس میں نہیں ہوئی ہے، ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ سنت کا طریقہ ہے کہ اگر حالانکہ طلاق دینا اللہ کو سخت ناپسند ہے، لیکن پھر بھی اگر نہیں بن رہی ہے نا، روز روز کے جھگڑے ہو رہے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے، اگر طلاق دیتے ہیں تو کیا ہے؟
احسن، طلاق کے احسن کا طریقہ بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہ 2 بار تم دیں گے تو 2 بار تک کے آپ کو کیا ہوگا، رجوع کرنے کا موقع ہے. پہلی بار طلاق دیا، آپ کو 3 حیض تک کا ٹائم ہے کہ آپ کیا کریں، اس سے رجوع کر لیں. اس کو کیا بولتے ہیں، جو 2 طلاق پھر دوسری دیا اس نے، ہے نا، پھر 3 حیض تک ویٹ کرے گا. اس کے بعد اگر وہ عدت کے دوران ہی کیا کر سکتا ہے، مرد کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، عورت نہ چاہے تو بھی کر سکتا ہے رجوع. یہ ہم نے پڑھا تھا. اگر بیوی کو طلاق دے دو، کب، مرتان ہو گیا، مطلب 2 طلاق والی بات ختم ہو گئی تھی، ہم نے پڑھ لیا 2 طلاق دیا، 2 طلاق ہو گئی. اس کے بعد پھر اس نے کیا ہے، رجوع نہیں کیا. اور تیسری بار جب پھر کیا ہے، اس نے جب اگر کیا بھی تو پھر اپنی زندگی میں کیا ہے، اس نے اپنی زندگی میں، ازواج زندگی میں 2 طلاق اس نے لکھوا لی ہے. اللہ کے یہاں اس نے 2 بار کہا ہے تو وہ 2 بار جو طلاق ہے لکھا جا چکا ہے. حالانکہ اس نے دوسری بار میں کیا کیا، اس سے کیا کر لیا، رجوع کر لیا، کیونکہ 2 طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے نا. تو 2 طلاق دیا، رجوع کر لیا، لیکن پھر سے اگر اس نے تیسری بار طلاق کا استعمال کیا تو وہ کیا ہوا، تیسری طلاق پڑ گئی. اب وہ رجوع نہیں کر سکتا. اب یہ طلاق کیا ہو جائے گی، طلاق بائنہ ہوتی ہے نا. ہے نا، اگر عدت پہلی بار طلاق دیا، طلاق دے دیا پہلی بار، اگر رجوع کر لیا تو اچھی بات ہے، واپس ہو جائے گی. وہ بنا عدت کے دوران کرتے ہیں تو نکاح کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر عدت گزر جاتی ہے تب کیا کرنا پڑتا ہے، طلاق بائنہ پڑ جاتی ہے. وہ مطلب اب جو ہے بنا شادی کے وہ اس کے پاس واپس نہیں جا سکتی، لیکن اپنے شوہر سے وہ شادی کر سکتی ہے نا. تو شادی ہوگی، تجدید نکاح بولتے ہیں اس کو. وہ شوہر سے شادی کرے گی، سب شرطیں وہی ہوگی جو نکاح کی ہوتی ہے، پھر وہ اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، لیکن ان کی زندگی میں وہ طلاق لکھ لیا جائے گا. اگر مان لو 3 طلاق دے دیا، تب کی بات جو ہے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں. 2 بار تک کی تو رجوع کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے. تم نے 2 بار بولا ہے نا، اور پھر کیا کر لیا، رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہو سکتا ہے انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. بیوی کی قدر و قیمت شوہر کو نہیں پتا تھی، بعد میں پتا چل جاتی ہے، پھر وہ اس کو لاتا ہے تو کیا محبت سے رکھتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، اللہ نے حکمت کے تحت کیا ہے، یہ موقع دیا ہے آپ کو. تو بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، حکمت ہے کہ کیا ہوتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں، سدھر جاتے ہیں اور اپنی زندگی سنوار بھی لیتے ہیں نا. لیکن اگر تم اپنی بیویوں کو پوری طلاق ہی دے دو، ہے نا، 3 طلاق دے دو، اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لے، تو ان کو کیا کرو، معروف طریقے سے کیا کرو، روک لو، یا اچھے انداز سے ان کو کیا کر دو، واپس لوٹا دو. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا، خلا کے بارے میں پڑھا، ہے نا. خلا کے بارے میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ اگر عورت چاہتی ہے، مرد نے طلاق نہیں دے رہا ہے نا، مرد طلاق مانگ رہی ہے عورت. اگر عورت جو ہے، اگر شوہر میں کوئی کمی ہے، کوئی کمی ہے، جو اس کی مطلب خواہشات، جو عورت کی جو جسمانی فزیکل نیڈ عورت کی بھی ہوتی ہے نا، جیسے مرد کی ہوتی ہے ویسے عورت کی بھی ہوتی ہے، اگر وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، یا وہ اتنی گندا رہتا ہے کہ عورت کو پسند نہیں ہے نا، یا پھر وہ اس کو مطلب پسند نہیں کرتی ہے عورت، ہے نا، آدمی کو، اور اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، تو کیا کرتی ہے، وہ اس سے کھلا مانگ لیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا. اگر وہ کھلا مانگتی ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا، تم اس میں لڑائی جھگڑے یہ سب فساد مت مچاؤ. اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ عورت کیا کرے، جو مہر اس نے دیا تھا، ہے نا، مہر دیا تھا یا جو بھی چیزیں دی تھی اس کو، اس میں سے وہ چاہے تو پورا کا پورا اس کو دے دے، یا جتنا وہ مانگے اتنا دے کر کیا کرے، اس قصے کو ختم کرے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہے، گواہ ہونے چاہیے، ہے نا. گواہ کے سامنے وہ کیا کرے گا، جو صلح نامہ بنا ہے کہ میں مطلب اس کو مطلب اب ہم دونوں کا رشتہ کٹ ہو رہا ہے، اور یہ عورت جو ہے کھلا لے رہی ہے، اور میں اس کو اجازت دیتا ہوں، تو وہ اس پہ کیا کر دے گا، سائن کرے گا، اور وہ اس کو رکھا جائے گا، ہے نا. اور یہ بڑے لوگوں کے سامنے ہوگا، تاکہ کیا ہے، گواہی کے طور پہ وہ موجود رہے ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا خلا کے بارے میں. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم نے پڑھا کہ طلاق جب دی جاتی ہے تو ہر طلاق کے بیچ میں بھی کیا ہے، اگر عورت مطلب اس کو مہینہ آتا ہے تو کتنے دن کا اس کا عدت تھا، 3 ہے.
ہے نا 3 حیض تک کا. الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ مزید مزید آپ لوگوں کو یاد ہے. میں نے بہت زیادہ اسٹرکٹلی آپ لوگوں کو کل پڑھایا ہے نا, تھوڑا زیادہ اسٹرکٹلی بولی کیا میں یاد کرو یاد کرو یاد کرو, ہے نا. میں نے بہت جی تھوڑا سا باجی زیادہ الحمدللہ. کتنے آئے تم لوگ پڑھو پڑھو پڑھو, میں نے یاد کرو سمجھو سمجھو کر کے میں نے زیادہ ہی وہ کر کے آپ لوگ کو پڑھایا. الحمدللہ آپ لوگ کو یاد بھی ہے نا. تو جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لے. اچھا اس کے لیے تو ٹھیک ہے, عدت آپ کو 3 حیض پتہ ہے. کھلا کی عدت پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو کھلا لے لے عورت نہیں عورت لے لی باجی. نا, کھلا کی عدت کیا ہے؟ کل بتائی تھی کیا میں نے کھلا کی عدت؟ ایک ہے سر. ایک ماہ ہے کیا؟ ہے نا ایک ایک حیض ہے, حیض. ایک حیض ہے. وہ کس سے پتہ چلتا ہے؟ وہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی نا, عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے, ہے نا, انہوں نے کیا کیا تھا, حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو کیا کیا تھا, طلاق دیا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تم مجھ سے رجوع کر لو, اور جب وہ پاک ہو جائے گی, ہے نا, جب وہ پاک ہو جائے گی تب تم کیا کرو, اس کو جسمانی تعلق قائم کرنے سے پہلے یا تو تم اس کو رکھنا چاہو تو رکھو یا طلاق دینا چاہو تو طلاق دے دو. لیکن ہے نا اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ عدت کے بارے میں بھی وہاں پہ بھی بتایا تھا. حیض کی حالت میں بھی مطلب کیا ہوتا ہے, اگر حیض کی حالت میں بھی اگر تم نے دے دیا ہے نا, دے دیا ہے تو کیا ہوگا, وہ طلاق تمہاری ازواجی زندگی میں ہے نا لکھی جائے گی. وہ طلاق بھی کیا ہوگی, گنتی میں آئے گی کہ اس نے کیا ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے حیض کی حالت میں دیا تھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجوع کر لو اور پھر اس کو کیا ہے, جب وہ پاک ہو جائے تب تم چاہو تو اس کو رکھو چاہو تو اس کو طلاق دے دو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معافی ہو گئی, ہے نا. ان کو کیا ہے, ایک ان کی زندگی میں طلاق لکھ دی گئی تھی. ٹھیک ہے, تو آج جو آیت ہے اپنی, وہ آیت کیا ہے نا. اور یہ کھلا کے معاملے میں بھی دیکھو, آپ دیکھیں گے نا جہاں جہاں بھی ہے نا فقہ مسائل آتے ہیں نا, تو الگ الگ جو ہے فقہ کے جو عالم لوگ ہیں وہ لوگ کیا ہے, ان کی جو ہے فقہ لوگوں کی کیا ہوتی ہے, الگ الگ رائے ہوتی ہے, الگ الگ رائے ہوتی ہے. اسی لیے ہم لوگوں کے یہاں کیا, ہمارے معاشرے میں کیا ہے, لوگ ڈگمگا جاتے ہیں. کیوں ڈگمگاتے ہیں؟ کیونکہ کیا ہے, رائے الگ الگ ہے. آپ اس میں بھی دیکھیں گے نا تو اس میں بھی رائے کیا ہے, الگ الگ ہے. اس میں بھی بتایا ہے, کسی نے کچھ علماء نے بتایا کہ جو ہے کھلا کے بعد جو ہے ایک حیض جو ہے کیا ہوتا ہے, عدت ہوتی ہے. ایک حیض آنے تک کے رکنا ہے, کھلا لیا ہے. کیونکہ قرآن میں جو آیت ہم نے پڑھے وہ آیت کیا ہے, 2 بار طلاق کا ہے. تو جب تم عورتوں کو طلاق دو تو وہ 3 حیض تک رکی رہیں. تو جو اپنے ابو حنیفہ ہے نا رحمۃ اللہ علیہ کو جو فالو کرتے ہیں, حنفی مسلک کے جو لوگ ہیں, وہ لوگ اس آیت کو کیا کرتے ہیں, کوٹ کرتے ہیں کہ چاہے کھلا لی, عورت نے کھلا مانگی لیکن مرد نے جب تک اس کو ہاں نہیں کہا یعنی سائن نہیں کیا تب تک تو اس کا طلاق ہوا نہیں. مطلب مرد کی مرضی شامل ہے وہاں پر. مرد کے بنا تو کھلا بھی نہیں لے سکتی عورت. اگر عورت مانگتی رہے کھلا, اگر مرد حاضر ہی نہ ہو, اگر اس نے میٹنگ بٹھا کے رکھی ہے, بڑے جج وج سب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن مرد آئے گا نہیں تو کھلا بھی نہیں ملے گا اس کو. لیکن بہت بار ایسا اگر وہ نہیں آتا ہے تو کیا ہے, اس کے بعد جو ہے جج جو ہے کیا ہے, کھلا کی پرمیشن دے دیتا ہے عورت کو, ہے نا. یہ ہمارے مطلب معاشرے میں جو ہے وہ کہ کھلا مل جاتا ہے, لیکن ایکچولی جو ہے مرد جو اس پہ سائن کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ حنفی مسلک, ہم لوگ حنفی مسلک والے ہیں, ہے نا. انڈیا پاکستان اور ادھر والے جو ہے بنگلہ دیش والے سب حنفی مسلک کے ہیں. تو حنفی جو ہے, ابو حنیفہ جو تھے رحمت اللہ علیہ, سب سے پہلے کیا تھے, وہ فقہ تھے. سب سے پہلے انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا تھا, ہے نا. اس کے بعد جو ہے بہت ساری حدیثیں تھی جن کو کیا ہے, امام مالک نے جمع کیا. جیسے ہی ابو حنیفہ کی وفات ہوئی ترنت اسی سال میں کیا ہے, مالک جو ہے, امام مالک جو ہے پیدا ہو گئے.
امام مالک کے بعد جو ہے ان کے اسٹوڈنٹ ہوئے امام شافعی. امام شافعی کے اسٹوڈنٹ ہوئے تھے احمد بن حنبل. تو انہوں نے جو ہے سب لوگوں نے لاسٹ میں یہ ڈیسائیڈ کر کے لکھ کے دیا تھا کہ اگر میری کسی بات پہ کوئی اور پکی حدیث مل جاتی ہے جو میں نے مطلب جمع نہیں کر پائی، لیکن میرے بعد کوئی پکی حدیث کا حوالہ مل جاتا ہے اور اس سے فقہی مسائل سولو ہو جاتے ہیں، تو میری آرا کو، میری رائے کو کیا ہے، دیوال پہ مار دیا جائے. لیکن ہم جو انڈیا پاکستان والے جو ہے نا، ہم وہیں کے وہیں اٹکے ہوئے ہیں. ہم جو ہے نئی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، ہے نا. تو اسی لیے ہمارے یہاں کیا ہے، یہ سب فقہی مسائل بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم لوگ نئی رائے کو کیا ہے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. جو بعد میں رائے ملی ہے وہ زیادہ پختہ ملی ہے، لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے. ایسے ہی کھلا کے معاملے میں بھی ہوتا ہے کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ملتی ہے. کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھلا کی جو عدت ہے وہ ایک حیض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب ہم صحیح بخاری اسٹارٹ کریں گے نا، تو ہم جب طلاق اور نکاح، ہے نا، کھلا، عدت، یہ سب پڑھیں گے نا، تب میں آپ کو وہ حدیث پوری کوٹ کر کے سب حدیثیں جو امپورٹنٹ حدیثیں ہیں جس سے مسئلے بیان ہوتے ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ پڑھاؤں گی. اسی لیے اللہ پاک نے میرے دماغ میں ڈالا کہ ہم حدیث کی کلاس بھی چالو کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ صرف قرآن کی آیت کو سمجھ بھی لیتے ہیں، حالانکہ بہت سارے لوگ تو اللہ معاف کرے سمجھتے بھی نہیں ہیں قرآن کی آیت. کلاس اٹینڈ ہی نہیں کرنا ہوتا. ابھی 600 650 لوگ ہیں گروپ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ جوائن کیے ہیں نا. سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس، صرف اللہ کے کلام کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ معاف کرے، ہے نا. تو اس کے بارے میں بھی کیا ہے، پکی حدیث ملتی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کو کہ اس کی عدت جو ہے، کھلا کی جو عدت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ایک حیض ہوتی ہے. لیکن جو حنفی مسلک، ہمارا جو مسلک ہے، ہم جس کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے، الطلاق، ہے نا، مرتانی، ہے نا، طلاق جو ہے 2 بار ہے. مرتانی والی جو آیت ہے نا، جو ہم نے پڑھ چکے ہیں، وہ والی آیت کو انہوں نے کوٹ کیا اور بتایا کہ ایسے طلاق والی عورتوں کی جو 3 حیض کا عدت ہے، وہی جو ہے کھلا والی عورت کا عدت ہوگا، کیونکہ وہ بھی کیا ہے، طلاق ہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کوٹ کیا ہے. تو واللہ عالم، اب کس کو کیا ماننا ہے، تو ہم لوگ کیا فتویٰ نہیں دے سکتے، ہے نا، ہم کیونکہ فقہ نہیں ہے. تو اگر ہم کو اس ٹائپ کا مسئلہ آتا ہے تو ہم کو اپنے اس مدرسے کے جو بڑے عالم ہیں، جو مدرسہ وغیرہ میں ہوتے ہیں، عالم جو ہوتے ہیں، فقہ جو ہوتے ہیں، جنہوں نے فقہی مسائل پڑھے ہیں، ان سے ہم کو کانٹیکٹ کر کے اپنے مسئلوں کا حل کرنا ہے. ہم کیا ہے، فقہ نہیں بنیں گے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، پھر باجی آپ کیا پڑھا رہے ہیں، کیوں پڑھا رہے ہیں، احسن طریقہ، حسن طریقہ، کھلا کا طریقہ، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارے آس پاس جو ہے اللہ نے جو قرآن اور حدیث میں فرما دیا ہے کہ یہ زندگی کو ایسا گزارو، یہ ہوا تو ایسا کرو، طلاق ایسے دینا ہے، نکاح ایسے کرنا ہے، عدت ایسے گزارنا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے یہاں تو بالکل لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ایسی سڑی رسمیں لگا کے رکھے ہیں جو ہندوؤں کی رسمیں ہوتی ہیں، ہے نا. آپ لوگ جانتے ہیں بیوہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے نا. سب کو پتا ہے بیوہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس کو منحوس تک سمجھا جاتا ہے نا. سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، کہ میں پرانے زمانے کی بات کر رہی ہوں. جی باجی. ابھی بھی سمجھا جاتا ہے نا. دیکھو شادی کے ٹائم پہ جو رسمیں ہوتی ہیں نا، ہلدی کا، تو وہ عورت کو شامل نہیں ہونے دیا جاتا ہے جس کا شوہر نہیں ہوتا ہے. جی اس باجی کا کیا دلہن. قصور ہے، کیا قصور ہے اس عورت کا کہ اس کا ہسبینڈ مر گیا، اللہ نے اس کو بلا لیا، اس کی عمر اتنی لکھی تھی، اللہ نے بلا لیا اس کو. تم ہر چیز سے منع کرے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہلدی کی رسم اچھی ہوتی ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. یہ تو ہمارے یہاں جو ہے کیا ہے، ہندوانہ طریقہ ہے رسم کرنے کا. یہ تو رسم اسلام میں ہے ہی نہیں. ہلدی مہندی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے سے ثابت نہیں ہے، ان کے بچوں سے ثابت نہیں ہے، ان کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، وہ ہم نے نکال کے رکھا ہے نا. ہم نے اس کو رسم بنا دیا. پھر اس میں بھی پھر
इतनी गंदी गंदी चीजें कि बेवा लोग नहीं कर सकती, और जिसका वो हो गया वो नहीं कर सकती, हैज वाली नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अल्लाह माफ करे, है ना। ये सब चीजें हमारे यहाँ तो बहुत सारी बिदअतें हैं, अल्लाह माफ करे, है ना। ठीक है, तो आप लोग को खुला का जो मसला मैंने बताई, तो हम हनफी मसलक के हैं, तो उसमें 3 हैज है इद्दत। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुला लेने वाली औरत की जो है क्या है, इद्दत 1 हैज है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे स्कॉलर्स के बहुत सारे मैंने वो पढ़े हैं, फतावे भी पढ़े हैं, सब लोगों ने जो जो बताया वो मैंने सब पढ़ा है। लेकिन इसका रिजल्ट यही निकलता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको क्या है, सीधी राह पे चलाए, ने है ना, सीधे रास्ते सिराते मुस्तकीम पे चला दे। नहीं तो वरना ये फुकहाओं के चक्कर में, आलिमों के चक्कर में तो हमारा दीन ही हम क्या होंगे, है ना, सही राह से हम भटक जाएंगे। इसलिए हमको कुरान के साथ साथ हदीस पढ़ना है, और खुद अपने आप को अल्लाह ने अक्ल दी है तो डिसाइड करना है कि कौन सी बात कहाँ जचती है, कहाँ सही है। आप ये बताइए कि तराबी की जो नमाज है, तराबी जो 20 रकात पढ़ते हैं, कब से स्टार्ट हुआ ये? हजरत उमर की जमाने हजरत में। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में। क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये पढ़ा जाता था नहीं। पूरे दिन? जमात सिर्फ 2 या 3 दिन दो उन्होंने दिन। पढ़ाया था, वो भी जी। उसको तराबी कह के नहीं पढ़ाया था। लोग इंतजार कर रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद के नाम से पढ़ा दिया, है ना, क़ियामुल लैल समझ के पढ़ा दिया था। लेकिन तीसरे दिन वो नहीं आए थे, क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो क्या होता, वो वाजिब हो जाता, सबको पढ़ना ही पड़ता, है ना। इसलिए नहीं पढ़ा आपने, आपने नहीं चाहते थे कि अपने बंदों को तकलीफ दे, 20-20 रकात पढ़ रहे हैं। तो ये कब चालू हुआ है? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। उन्होंने देखा कि अलग अलग सहाबी कराम जो है अलग अलग जगहों पे क्या कर रहे हैं, मस्जिद में ही है लेकिन अलग अलग जगह पे क्या अपना ग्रुप बना के नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने फिक्स कर दिया कि आप लोग सब लोग एक साथ पढ़ लो और इतनी रकात पढ़ लो। तो ऐसा ही हुआ था। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में क्या हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, किसी ने एक मजलिस में 3 तलाक दे दिया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 3 तलाक दिए तुमने, लेकिन ये तुमने हराम काम किया, अल्लाह की लानत है ऐसे तलाक देने वालों पे। लेकिन ये जो है एक काउंट किया था, आपने 3 तलाक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काउंट किया था कि तुम्हारी एक तलाक हुई है। समझ में आ रही बात? लेकिन जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना आया तो यही हुआ कि उस टाइम पे भी एक माना गया, क्योंकि लोग तलाक देने से ही डरते थे, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे जब, तब तक के भी ये चलता रहा। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु 2 साल रहे, 2.5 साल रहे, तब तक भी लोग भूले नहीं थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को, तो भी लोग बराबर डरते थे तलाक देने के लिए, है ना, तरीके से देते थे। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में लोगों ने क्या है, शुरू हो गई थी उन लोगों की, है ना, जो मुसलमानों की फितरत होती है ना, कि वो बहुत दिनों तक एक चीज पर टिके नहीं रह सकते, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, 3 तलाकों का फिर से सिस्टम चालू कर दिया था। तो जब उन्होंने 3 तलाकें देना बिल्कुल आम हो गया था उनके जमाने में, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया, एक कानून पास कर दिया कि 3 तलाक अगर कोई देगा तो उसको क्या गिना जाएगा, 3 तलाक ही गिना जाएगा। तो ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस टाइम, उस दौर के हिसाब से ये जो है क्या किया था, इस कानून को पास किया था, क्योंकि उस जमाने में 3 तलाक की जो है बहुत ज्यादा हो गई थी। अब तब से क्या है, ये चला आ रहा है कि अगर कोई 3 तलाक देता है तो 3 तलाक ही हो जाएगी, मतलब एक मजलिस की 3 तलाक को क्या कर दिया गया, है ना, पास कर दिया गया था। तो वो अभी तक वही चल रहा है। और आपको बता दूं, चारों आइम्मा जो है हमारे, जो फिqhi मसाइल निकालते हैं, कौन कौन, अबू हनीफा, हजरत इमाम शाफई, इमाम मालिक, है ना, शाफी, मालिक, हम्बल, शाफी और इमाम अहमद शाफी बिन रहमतुल्लाह हम्बल। अलैह, इमाम चारों जो है ना, अहमद रजा। चारों के नजदीक ये काबिल कबूल है, चारों इसी को मानते हैं। तो अब हम इसको इनकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि चारों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अपन नहीं मानते, नहीं करते इनकार। ठीक है, किसी ने 3 तलाक दे दी, 3 मान लेते हैं। अगर किसी ने 2 दे दी एक साथ तो उसको 2 मान लेते हैं हम।
لیکن اصل طریقہ ہم اب سیکھ چکے ہیں، تو اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہر کو ہم یہ طریقہ انشاءاللہ سکھائیں گے۔ کون سا طریقہ ہے طلاق دینے کا اسلامی حساب سے؟ کون سا طریقہ صحیح ہے اسلامی حساب سے؟ طلاق احسن، ایسا ٹھیک ہے، احسن، احسن ہے نا، احسن طریقہ۔ لگا ہوا ہے، حسن کے ساتھ لگ گیا تو احسن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ احسن طریقہ ہم اپنے بچوں کو سب کو سکھائیں گے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کی زندگی میں یہ پل آئے، لیکن پھر بھی کیا ہے، بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہے نا۔ یہ جیسے آج کے زمانے میں چل رہا ہے ویسا نہیں کریں گے ہمارے بچے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اب جو آج کی جو آیت ہے الحمدللہ، یہ سب آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہے نا، تو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ کیا بول رہے بیٹا؟ آپ کی آواز لہرا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو آیت ہے، والوالدات ہے نا یرضعن اولادہن حولین کاملین، مطلب اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائے پورے 2 سال، اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہتا ہو۔ کون شخص؟ جو والد ہے، بچے کا باپ ہے نا، جو پوری مدت رضاعت پوری کرنا چاہتا ہو۔ یہاں یہ نہیں لکھا ہے، ابھی اتنا بتایا ہے، اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہتا ہو، اور بچے والے کے ذمے ہے بچوں کی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق۔ اچھا، اب اللہ نے کیا بتا دیا کہ طلاق ہوگی تو ایسا ہوگا، طلاق ہوگا تو ایسا ہوگا۔ اب آپ بتائیے، کسی عورت کا طلاق ہو گیا، لیکن اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اب وہ بچہ جو ہے جب تک کہ وہ یہاں رہے گی، جب تک کہ حمل اس کا بچہ واضح حمل نہیں ہوتا، بچہ پیدا نہیں ہوتا، تب تک وہ کیا ہے، عدت رہے گی اس کی۔ اب عدت کے بعد کیا ہوگا؟ وہ تو جا سکتی ہے نا، جا سکتی ہے، شادی بھی کر سکتی ہے وہ، اور اپنے گھر بھی، میکے بھی جا سکتی، جہاں چاہے وہ جا سکتی ہے، بچہ ہو گیا تو۔ لیکن یہاں اللہ نے پھر قانون بتا دیا کہ مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائے پورے 2 سال، یعنی مطلقہ مائیں، جو طلاق شدہ مائیں ہیں، اپنے دودھ پیتے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائے گی۔ کتنا کہا؟ اپنی اولاد کو دودھ پلائے پورے 2 سال۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جو رضاعت کی مدت پوری کروانا چاہتا ہے، وہ شوہر جو اپنے بچے کو دودھ پلوانا چاہتا ہے نا۔ اگر کوئی ماں باپ اس مدت سے پہلے ہی اگر کوئی ماں باپ ہیں جو اس مدت سے پہلے ہی کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، چھڑوانا چاہتے ہیں، آگے اللہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں ماں باپ، ہے نا، آپس کی بات چیت سے، تو وہ پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑوا دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے نا، 1-1.5 سال میں ہی ہم کیا کرتے ہیں، بچے کا دودھ چھڑا دیتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ یاد رکھیے، ماں کا دودھ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے، غذا ہوتی ہے بچے کے لیے، جو اس کی امیونٹی کے لیے زندگی بھر کام آتی ہے۔ آپ دیکھیے، ہم جو دودھ پاؤڈر پلاتے ہیں نا، وہ دودھ نہیں ہی ہے، وہ دودھ ہے ہی نہیں، اس میں سارے کیمیکلز ہیں۔ دودھ پاؤڈر دودھ نہیں ہے، وہ کیمیکل ہے پورا کا پورا، جس کو ہم بڑے ترتیب سے ابال کے بوتل کو پلا رہے ہیں، کیمیکل پلا رہے ہیں بچوں کو۔ اگر اسلام میں اگر دودھ پلانے کا مسئلہ جب اللہ نے سالو کر دیا ہے، تو اس کو سمجھیے، اللہ نے ہر چیز کو کھول کے بیان کیا۔ آپ بتائیے، کیمیکل پلانا اچھا ہے کہ کسی عورت کا دودھ پلانا اچھا ہے بچے کو؟ اگر ماں کو دودھ نہیں ہو رہا ہے، ماں کو دودھ نہیں آ رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اٹھا کے دودھ پاؤڈر شروع کر دیتے ہیں، ہے نا، گھول کے پلا رہے، گھول کے پلا، کیمیکل پلا رہے ہیں۔ اللہ نے جو قانون دیا ہے وہ بہت بہترین ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ کسی اور سے دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ عرب میں دودھ پلایا جاتا تھا، گاؤں کی دیہات کی عورتیں بہت چست تندرست ہوتی تھی، طاقتور ہوتی تھی، وہاں کا ماحول بھی اچھا ہوتا تھا، تو ان کے دودھ پلانے کے لیے عورت کا دودھ پلاؤ نا تم۔ اگر تم اس کا دودھ پلائیں گے، ہمارے لیے بول رہی ہوں، وہاں پہ تو بہت مسئلے تھے ان لوگ کے، لیکن ہمارے لیے
नया है आप मैंने कितना पोछा करी ये पॉपकॉर्न ये वो खाए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ, प्लीज अपने माइक का ध्यान रखो ना बेटा, ठीक है। आप देखिए हमारे माशरे में हम क्या करते हैं, हाय माँ का दूध नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, किसी और औरत का दूध हम क्यों पिलाएंगे, किसी और औरत का दूध नहीं पिलाएंगे। हाँ भले हम केमिकल बच्चे के पेट में डालेंगे, 2-3 साल तक के केमिकल डाले जा रहे हैं बच्चे के पेट में, है ना, दूध पाउडर के नाम पे, है ना, लेकिन किसी औरत का दूध नहीं पिलाएंगे। आप ये बताइए कि अल्लाह ने कानून दिया है वो क्या गलत कानून देंगे। आप जानवर का दूध पिलाइए ना, इससे बेहतर है। अगर आपको दूध ही पिलाना है, अगर किसी औरत का नहीं पिलाना है, दूसरी औरत को पैसा नहीं देना है, क्योंकि अगर आप किसी से दूध पिलवाते हैं तो उसको उसकी उजरत देनी पड़ेगी, उसको कुछ ना कुछ तो आपको हदिया तोहफा देना पड़ेगा दूध पिलाने का। अगर वो कहीं बाहर की है ना, कोई आपकी आपकी रिलेटिव नहीं है। आपको मालूम है हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो बच्चे जिनकी माएँ नहीं होती थी ना, उन बच्चों को या यतीम बच्चों को उठा उठा कर लाती थी, और अपनी बहन जो उनकी बहनें थी ना, आयशा रजी अल्लाह अन्हा की एक बहन, कौन बहन थी, अस्मा है ना, अस्मा मरद बिनते वाला अबू बकर, है ना। तो अस्मा रजी अल्लाह अन्हा पे के पास लाती थी और उनको दूध पिलवाती थी। क्यों पिलाती थी भाई, क्यों पिलवाती थी, ताकि वो उनका क्या बन जाए, उनकी बहन का बेटा उनका क्या बनेगा, महरम बनेगा। उनके खुद की औलाद नहीं हुई थी। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब 18-19 साल की थी तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हो गया, वफात हो गया था। तो फिर उनके कोई औलाद तो थी नहीं अल्लाह के हुक्म से, तो उन्होंने अपने बहन के जरिए से, दूध पिलाने के जरिए से बहुत सारे बच्चों को क्या किया था, अब खाला बन गई थी, महरम बन गए वो बच्चे उनके। तो दूध का रिश्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध का रिश्ता जो होता है वैसा ही रिश्ता है जैसा कि क्या है, सगा रिश्ता होता है। मतलब महरम रिश्ते हो जाते हैं वो, है ना, जैसे भाई महरम होता है ना, भाई होता है, चचा होते हैं, है ना, और भांजा कौन होता है ना, भतीजा है ना, चाचा, जी चाचा जो होते चाचा हैं वो अपनी मामू भतीजी से शादी नहीं कर सकते ना, तो वैसा। तो ये क्या होता है, ये खाला है ना, खाला भी बन गई, वो भी क्या होती है उनके लिए बच्चा, बहन का बच्चा महरम हो जाता है ना। तो दूध शरीक भी था तो भी वो क्या होगा, उनके लिए महरम होगा, फिर वो उनको क्या करती थी, तालीम दे सकती थी, है ना। वरना अगर तालीम देना है तो वो पर्दे में देती थी, लेकिन अगर महरम बच्चा होता था तो वो बिना पर्दे के भी उनको तालीम दे सकती थी, देती थी मतलब, है ना। और जो गैर महरम होते थे उनको पर्दे के ओट में पढ़ते थे वो लोग। तो तालीम तो बराबर चल ही रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसा क्या करती थी। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये, है ना, मंशा थी, ये उनकी हिकमत थी कि और या तो माएँ खुद दूध पिलाएं, या फिर जानवरों का दूध पिला दो तुम, गाय का दूध पिलाओ, बकरी का दूध पिलाओ, है ना, ऊँट का दूध पिलाओ, जिसका पिलाना है पिलाओ, या फिर क्या करो, अपने करीबी रिश्तेदारों। आप बताइए अगर कोई बच्चा है ना, उसकी अम्मी को दूध नहीं हो रहा है लेकिन चाची जान को हो रहा है, चच्ची को हो रहा है दूध, तो क्या चच्ची उस बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। अगर चच्ची दूध पिलाती है तो वो क्या हो जाएगा, उसका कजन नहीं रहेगा, उसका जो बच्चा होगा इसका क्या बन जाएगा, रजई भाई बन भाई जाएगा। रजई भाई मतलब क्या हुए, महरम रिश्ते पैदा हो रहे हैं ना वहां पर। तो क्या होगा, वो उस लड़की अगर चची की बेटी है तो उसके लिए क्या बन जाएगा, महरम भाई बन जाएगा, अगर उसका कोई भाई नहीं है। तो ये इस्लामी जो मुआशरा जो बनता है ना, उसकी मजबूती के लिए जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने क्या किया, ये सब हिकमत रखा है कि तुम अपने करीबी रिश्तेदार औरतों से पिला लो भाई, बाहर की औरतों को तुम पैसे नहीं देना चाहते, तो अगर चच्ची पिलाएगी, खाला पिलाएगी, तो क्या वो उजरत लेगी, क्या वो पैसे लेगी क्या दूध पिलाने के, नहीं लेगी ना। वो तो तू खुशी खुशी पिलाएगी कि ये मेरा भी बेटा हो गया। लेकिन याद रखिए रज़ात तब कब होती है, रज़ात की भी शर्त है शरीयत में, कम से कम 5 बार वो पेट भर के दूध पिया हो। एक बार मुंह पे लगाया और मेरा बेटा हो गया, मेरा बेटा हो गया, ये नहीं कहा जा सकता। पेट भर कर दूध पिया हो, कितनी बार, कम से कम 5 बार, और किसी किसी रिवायत में 10 बार भी आता है, लेकिन ज्यादातर जो है 5 बार का आता है हदीस में। 5 बार दूध पीना जरूरी है।
تو وہ رشتہ کیا ہو جائے گا؟ رجعی رشتہ ہو جائے گا. تو ہمیں یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمارے معاشرے میں، اگر چچی کیا ہوگی، میرے بچے کی چچی جو ہے اس کی کیا بن جائے گی؟ رضعی ماں بن جاتی ہے. تو میرا اور میری دیورانی کا رشتہ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ پکا ہو جائے گا، ہے نا؟ بہت پکا ہو جائے گا، کیونکہ میرے بچے کی وہ بھی ماں ہوگی، اس کے بچے بھی کیا ہوگے؟ میرے بچے کے کیا ہو جائیں گے؟ بھائی بہن ہو جائیں گے. چچا جو ہے ابو کا درجہ رکھے گا، رضعی باپ کا درجہ رکھے گا. تو جو لڑائی جھگڑے جو ہمارے معاشرے میں حصہ بٹوارا وراثت یہ وہ سب چلتا رہتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کم ہوتا ہے اس سے. تو یہ سب چیزیں جو اللہ سکھا رہا ہے نا، اور الحمدللہ کہ آج ہم بیٹھے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم ان چیزوں کو، ان مصلحتوں کو کہ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ ہم سمجھ رہے ہیں آج بیٹھ کر. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے بیٹا، ہے نا، کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. اور ان مسئلوں سے کیا ہوگا؟ ہمارے جو تعلقات ہیں، قریبی تعلقات جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالی مضبوط ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آیت ہے اس میں کیا ہے؟ مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے سال، 2 سال. تو مطلب 2 سال تک کے بچے کو دودھ پلانا ہے. اور اگر وہ مطلقہ عورت ہے، اگر بیوی کو اس نے کیا دے دیا ہے؟ طلاق دے چکا ہے، تو وہ عورت اگر وہ دودھ پلائے گی بچے کو، آدمی کا بچہ ہے نا وہ، ہے نا، ان دونوں کا بچہ ہے، لیکن حق کس کا ہے بچے پر؟ باپ کا ہوتا ہے نا اسلام میں. تو بچے کا دودھ اگر وہ پلوانا چاہے اپنی بیوی سے، اور بیوی بھی اگر ریڈی ہے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوگا کہ اس کی تو طلاق ہو چکی تھی، تو وہ کیا کرے گی؟ لے تیرا بچہ تو سنبھال، میں تو چلی دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کر کے وہ جا رہی ہے، تو وہ اپنے ساتھ بچہ کیوں لے کے جائے گی؟ ہے نا، وہ تو دوسرے بچے پیدا کر لے گی نا، وہ چھوڑ کے جاتی ہے. یا پھر یہ لوگ سسرال والے زبردستی چھین کے رکھ لیتے ہیں، تو بچہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ بنا دودھ کے رہ جائے گا. دادی لوگ پال لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں دودھ سے کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا، ہے نا، جو مس ہوتا ہے، جو چھون ہوتی ہے، جو اسپرش ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ بچے کے اندر ایموشن پیدا کرتا ہے، قرب لاتا ہے نا. جو ماں جو پیٹ میں بچے کو جس حالت میں رکھتی ہے نا، دودھ پلاتے ہوئے بھی وہ اس کو ایسے ہی چمٹا کے رکھتی ہے، تو بچے کو وہ قرب ایموشنز فیل ہوتے ہیں، جو اس کو ساری زندگی فیل ہوتے ہیں ماں کے ساتھ. جو قریبی رشتہ ہوتا ہے وہ اسی سے فیل ہوتا ہے. پہلے زمانے میں تو آپ سنتے بھی ہوں گے، میں تو دیکھ، میں تجھ کو دودھ معاف نہیں کروں گی، دودھ معاف نہیں کروں گی. پہلے زمانے کی مووی وغیرہ میں بھی، سیریل میں بھی ایسا آتا تھا کہ مائیں کہتی تھی میں تیرے کو دودھ معاف نہیں کروں گی. حالانکہ ایسا کوئی اسلام میں کانسیپٹ نہیں ہے دودھ معاف نہیں کروں گی اور یہ اور وہ، ہے نا. جو معافی وافی کروایا جاتا ہے میت کے سامنے، سب شرک ہے، گناہ ہے سب، ہے نا. یہ سب کوئی اسلام میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے نا، رول نہیں ہے کہ دودھ معاف کراؤ، مہر معاف کراؤ. مہر تو تم کو دینا ہی ہے، مہر کے بنا تو شادی نہیں کرنا ہے، مہر تو واجبات میں سے ہے. اور لوگ میت پڑی رہتی ہے، جا مہر معاف کر دے، میرا بیٹا کیسے جائے گا، مہر معاف کر دے، میرے بیٹے کو ودا کر رہی ہوں میں، ایسا بولتی بہو ایسے. نعوذ باللہ، کتنی زیادہ جو ہے لوگوں میں جہالت ہے، پڑھ لکھ کر بھی لوگ جاہل ہیں، اللہ معاف کرے. تو باپ اس متعلقہ ماں کو جو دودھ پلاتی ہے، عرف عام کے مطابق اس کو کیا دینا ہے؟ اس بیوی کو طلاق شدہ ہے لیکن اس کے بچے کو وہ کیا کر رہی ہے؟ دودھ پلا رہی ہے. تو حالانکہ اس کا بھی بچہ ہے، پھر بھی جو اس کا نان نفقہ ہے، جو کھانا اور کپڑا ہے، رہائش جو ہے، وہ کون دیتا ہے؟ نان نفقہ مطلب کھانا اور کپڑا کون دے گا اس کو؟ شوہر دے گا، بچے کا باپ دے گا. اور جب وہ متعلقہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہو، تو باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ بچہ اس سے لے لے. اگر ماں تیار ہے، آپ دیکھے ہوں گے کئی لوگ چھین کے رکھ لیتے ہیں دودھ پیتے بچے کو، ماں کو بھگا دیتے ہیں اور بچے کو چھین کے رکھ لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ دودھ پلانے کا حق ہے، اگر ماں تیار ہے تو وہ باپ کے لیے کہ جائز نہیں کہ وہ بچہ کو لے لے، یا یہ کہ دودھ پلانے کے باوجود اسے کھانا کپڑا فراہم نہ کرے. یہ بھی نہیں ہے کہ عورت دودھ پلا رہی ہے تم اس کا خرچہ نہیں نبھا رہے ہو، وہ میکے میں سے خرچہ لے رہی ہے نا، اپنا خرچہ میکے سے لے رہی ہے یا خود کر رہی ہے. ارشاد فرمایا لازم ہے کہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو تو وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. مطلب اگر
والد جو ہے زیادہ رزق نہیں ہے اس کے پاس، تنگی ہے رزق کی. تو کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ انا پرست ہوتی ہیں، ان کو اپنے اسٹیٹس کی پڑی ہوتی ہے، تو وہ اپنے مائکے کے اسٹیٹس کے مطابق کیا کرتی ہیں، خرچ جو ہے بولتی ہیں کہ فلاں دیکھو ہماری بھابھی کو بھی بچہ ہے، اس کا اتنا خرچہ ہے بھابھی کا، تو میرے کو بھی تم اتنا ہی خرچہ دو، تبھی میں تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں. تو اس انسان کی وسعت کے مطابق تم کیا ہے مانگو. اور مرد پہ بھی یہ واجب ہے کہ عورت کو کیا ہے ایک دم گری پڑی حالت میں جو ہے اتنا کم پیسے نہ دے کہ اس کو لیتے ہوئے بھی شرم آئے خرچ کا، نان نفقہ مطلب کپڑے اور ہے نا کھانے کے لیے. تو وسعت کے حساب سے مطلب اس کی مرد کی طاقت کے حساب سے عورت کو مانگنا ہے، اور آدمی کو بھی اپنی وسعت کے حساب سے کیا ہے جائز طریقے سے کیا ہے صحیح طریقے سے معروف طریقے سے، بار بار معروف طریقہ آیا ہے جو جچتا ہے نا انسان کو، جو اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہے اتنا وہ اس کو کیا کرے خرچ دے. تو اللہ جو ہے کیا ہے، اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا ہے مگر اس کی جو اسے اس نے دیا ہے. مطلب اللہ نے جتنی طاقت دی ہے نا اس سے بڑھ کے اللہ تعالی جو ہے اس کو آزمائش میں تکلیف میں نہیں ڈالتا ہے. عنقریب اللہ تنگی کے بعد ہمیشہ آسانی ہی پیدا کرتا ہے. اگر باپ اپنے بچے کے لیے کوئی دوسری دودھ پلانے والی دائیا مقرر کرنا چاہے، کب کرے گا وہ دائیا مقرر کب کرے گا؟ اگر ماں نے انکار کر دیا کہ میں تیرے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، میرا جو فزیکل اپیئرنس ہے وہ خراب ہو جائے گا. یہ بھی آج کل آپ کو سننے میں آتا ہوگا نا، میں کیوں دودھ پلاؤں، میری بیٹی کیوں دودھ پلائے گی، میری بیٹی کا باڈی خراب ہو جائے گا دودھ پلائے گی تو. ہاں سائنس نے پروو کر دیا ہے کہ جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں ان کو کینسر کم ہوتا ہے، بریسٹ کینسر پروف ہو چکا ہے. جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے چانسز کم ہو جاتے ہیں بریسٹ کینسر ہونے کے. تو اللہ نے جو بھی چیز رکھا ہے کامات ہے نا اس میں فائدہ ہی ہے انسان کے لیے، ہے نا. اگر ماں نہیں چاہتی ہے، انکار کر دی ہے، یا وہ دودھ پلانے سے مجبور ہے، اس کو دودھ ہی نہیں آ رہا ہے، یا پھر شاید وہ شادی کرنا چاہتی ہے، تو کوئی حرج نہیں کہ وہ کیا کرے کسی اور دائیا کو رکھے اور اس سے دودھ پلوائے. لیکن ضروری ہے کہ اس کو وہ کیا کرے مناسب مزدوری دے. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا یہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی حدیث آتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث حدیث قدسی. قدسی. ماشاء اللہ الحمدللہ، حدیث ہے نا حدیث قدسی ہوتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 آدمی ایسے ہیں جن کو میں قیامت کے دن ان کا میں دشمن ہوں گا. میں دشمن ہوں گا، یہاں میں کون ہے؟ اللہ. اللہ ہے سبحانہ و نا، تعالیٰ. اللہ فرما رہے ہیں نا، اس لیے میں مطلب اللہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کا میں قیامت کے دن دشمن ہوں گا. پہلا وہ جو میرا نام لے کر عہد کرے اور پھر اس کو توڑ دے. اللہ سے وعدہ کر کے توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. دوسرا وہ جو کسی آزاد کو پکڑے اور اس کو بیچے اور اس کی قیمت کھا جائے. اور وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر رکھے، پھر اسے مزدوری تو پوری کروا لے لیکن اس کو اجرت نہ دے. بخاری کی حدیث ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اگر اجرت لے رہے ہو، کسی کی مدد لے رہے ہو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، تو اس کی کیا ہے آپ کو ہے نا بھلے طریقے سے اس کو مناسب کیا ہے مزدوری دے دو. اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، یہ ہو گیا ہے نا، یہ کیا ہو گیا اپنی آیت نمبر سمجھ میں آ گیا سب کو، جی باجی ہے الحمدللہ. نا. رضاعت کا معاملہ 2 سال پلانا ہے. اگر دونوں جو ہے باہم مطلب ڈیسائیڈ کر لے تو وہ چھڑوا سکتے ہیں، آگے آیت میں آئے گا. اور دونوں ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہے نا. دیکھو نہ تو تکلیف پہنچائی جائے کسی والدہ کو بچے کی وجہ سے، نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے، یعنی نہ باپ کو بچے کی وجہ سے ستایا جائے، نہ بچے کو کی وجہ سے ماں کو ستایا جائے. مطلب بچے کی وجہ سے کیا ہے اچھا سلوک کرنا ہے، برا سلوک نہیں کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھے ہوں گے اگر بچہ دونوں ماں باپ میں طلاق ہو چکا ہے، بچہ اگر ماں کے پاس رہ جاتا ہے
اور آپ کو بتا دوں یہ بھی اسلام سے ثابت ہے کہ جب تک بچے کی ضرورت ہے ماں کی تب تک کہ بچہ جو ہے ماں کے اختیار میں رہے گا، اسلام میں ہے۔ اگر بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے باپ کا ہی ہوگا، کیونکہ بیٹی ہے تو اس کی ذمہ داری، اس کی شادی، اس کا خرچہ کون کرے گا؟ باپ ہی کرے گا نا۔ بیٹا ہے تو بھی وہ کیا کرے گا؟ خاندان جو ہے اس سے چلنے والا ہے، اس کے باپ کا خاندان چلنے والا ہے، اس لیے وہ باپ کے پاس جائے گا۔ مطلب وہ بچے پر ایک حدیث تو ایسی بھی آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے پوچھا تھا، ہاتھ پکڑ کے پوچھا تھا کہ تو کس کے پاس رہنا چاہتا ہے نا؟ تو وہ بچے کے اوپر بھی ہے کہ بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے تب اس سے پوچھا جاتا ہے تو ماں کے پاس رہے گا کہ باپ کے پاس رہے گا۔ لیکن بچپن میں اس کو جو ہے بلوغت تک کے، مطلب جب تک اس کو سمجھ نہیں آتی بچے کو صحیح غلط کی، تب تک کہ وہ ماں کے پاس ہی رہے گا بچہ، اسلام کے حساب سے۔ یہ جو چھین لیتے ہیں نا، ہے نا، یہ جانور سے بھی بدتر حالت ہوتی ہے، جانور سے بھی بدتر لوگ ہوتے ہیں جو ماں کے گودوں سے بچوں کو چھین لیتے ہیں، ہے نا، اور اپنی بہووں کو طلاق کروا دیتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چڑیا کے بچے کو جب بے کلی سے چو چو کرتے ہوئے سنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے ناراض ہو گئے تھے کہ یہ چڑیا کیوں رو رہی ہے دیکھو، تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے اس کے انڈے کو کیا کیا تھا، ہٹانے کے طریقے سے گئے، لیکن وہ انڈا کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا تھا، تو وہ چڑیا رو رہی تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چڑیا کی بے کلی کو برداشت نہیں کر پائے تھے، تو کیا کسی ماں کے لیے روتی ہوئی آنسو بھری آنکھوں کو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند آئے گا کہ تم کسی ماں کو اس کے بچے کے لیے روتا چھوڑ دو، چھین لو اس کے بچے کو گود سے؟ بچہ اگر بڑا ہو گیا، تھوڑا بلوغت کی عمر تک پہنچ گئے، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، جس کو چاہیے وہ جا سکتے ہیں، کھلی چھوٹ دی گئی ہے، جس کے پاس رہنا چاہے وہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھے ہوں گے اگر بچی یا بچہ ماں کے پاس رہتے ہیں تو مائیں ایسا کان بھرتی ہیں کہ کبھی وہ باپ کی طرف لوٹ کے نہیں جائے گا، باپ کی ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی جلی بھنی باتیں بتائیں گی، الٹی سیدھی باتیں بتائیں گی کہ دشمن بنا دیا جاتا ہے اولاد کو باپ کے لیے۔ اگر باپ کے پاس سسرال میں اگر بچہ رہا، باپ کے پاس رہا، تو سسرال والے ایسے کان بھرتے ہیں، تیری ماں تو ایسی تھی، تیری ماں تو بے حیا تھی، تیری ماں تو یہ تھی، اعوذ باللہ کیا کیا الزام لگا کے اس کو ماں کے خلاف کر دیتے ہیں۔ تو اسلام نے ہر چیز کا کیا ہے؟ صحیح طریقہ بتا دیا ہے، بس چاہیے کہ ہم اس کو کیا کریں؟ پڑھیں، ہے نا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے، کیول باپ کی نہیں ہے، اگر باپ نہیں ہے نا، اور اگر عورت نے کیا کی، مطلقہ ہونے کے بعد اگر باپ بھی بچے کا نہیں ہے اور عورت چاہتی ہے کہ وہ شادی کر لے، سامنے والا نہیں چاہتا کہ وہ بچے کو لے کے جائے، تو وارث لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو نانا نانی ہو یا دادا دادی ہوں، جو بھی ہو، وارث بچے کو رکھ لیتے ہیں۔ لیکن وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی وجہ سے اس عورت کو یا مرد کو کیا ہے؟ ستایا نہ جائے، ہے نا۔ ارے اگر بچے کا باپ فوت ہو جائے تو بچے کو دودھ پلانے والی جو متعلقہ عورت کا نان نفقہ جو ہے مرحوم کے وارثوں کے ذمے رہے گا، تو وہ منع نہیں کر سکتے۔ اگر باپ مر گیا ہے بچے کا تو اس کے جو وارث ہے، اس کے ماں باپ جو ہے، اگر وہ زندہ ہے تو وہ کیا کریں گے؟ عورت کا نان نفقہ دیں گے۔ پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں 2 برس کے اندر ہی، مطلب پہلے ہی باہمی رضامندی اور صلاح سے، اگر دونوں نے صلاح کیا کہ بچہ جو ہے زیادہ دودھ تو پی نہیں رہا ہے، بچے کا پیٹ بھی نہیں بھر رہا ہے اس سے، ہے نا، ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں اور بچہ کھانا شروع کر دیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ باہمی رضامندی سے 2 سال کے اندر ہی، 2 سال کے پہلے ہی کیا ہے؟ دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ کیوں بتا رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ کیونکہ اوپر لکھ دیا کہ پورے 2 سال پلائے، تو پھر کئی جاہل لوگ ہوتے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ اسی آیت کو لے کے بیٹھ جائیں گے کہ 2 سال پلانا ضروری ہے۔ ابھی بھی میں کئی لوگوں کو سنتی ہوں، ہائے ہائے اللہ نے 2 سال نہیں پلایا، قرآن میں لکھا ہے 2 سال پلائیے، پورے 2 سال پلائیے، لیکن میری بہن تو نے آگے کی آیت تو پڑھی نہیں کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں کی رضامندی سے اگر وہ چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں۔ تو میری بہنوں بیٹیوں، پورا علم حاصل کرنا چاہیے ہم کو، آدھا ادھورا علم بھی بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ کو بات؟ ہے نا، میں ہارڈ تو نہیں ہو رہی نا؟ نہیں جی باجی، نہیں اچھا سمجھ باجی میں آ رہا ہے۔
ویسے میں بہت پیار سے بتاتی ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ آیتیں نا مجھے اندر سے جھنجھوڑ رہی ہیں معلوم. اب یہاں کے کیونکہ ابھی معاشرے یہی کو میں چل رہا دیکھ، ہے بات. ہاں جی بات بہت زیادہ چل جو رہا ہے، ہو اس رہا لیے آپ میری نہیں تو بتا رہے. ہے نا جی مجھے نا ہاں. بہت مطلب ایک دم اندر سے فیل ہو رہا ہے، اس لیے میری آواز تھوڑی سخت ہو جا رہی ہے. مجھے خود فیل ہوا کل میں نے جب ریکارڈنگ سنی نا، مجھے لگا میں تھوڑی سخت ہو گئی ہوں کر کے. اور آج بھی مجھے لگ رہا ہے کہ میں تھوڑا زیادہ سختی سے بتا رہی ہوں، اللہ معاف کرے مجھے. ٹھیک ہے، تو اگر تم نہیں اپنے باجی، بچوں آپ کو سختی سے نہیں بتا رہے، ایک دم محبت شدت سے بتا رہے. الحمد للہ الحمد للہ، اللہ پاک قبول آپ کی فرمائے آپ وجہ لوگ سے کو. ہم لوگ جڑتے باجی، آپ اپنا وقت نکالتے تو ہم نہیں نکال ٹھیک ہے، سکتے تھے آپ الحمد کے للہ، لیے. اللہ پاک بیٹا ہم ماشاء کو اللہ. چنا ہے تو آپ لوگوں کو بھی چنا ہے نا علم کے لیے. کل آپ لوگ، کل ہم رہے نہ رہے تو کیا ہوگا، یہ علم آپ لوگ لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کو پتا ہے ہم نے 8 سال قرآن کی تفسیر سیکھا ہے. 8 سال ہمارا قرآن کی تفسیر ہوئی تھی 8 سال میں. الحمد ماشاء للہ. اللہ تو ہماری جو ٹیچر ہے وہ مدینہ میں رہتی ہیں، ان کے انسٹیٹیوٹ چلتا ہے اکولا میں. تو باجی، ہم بھی آپ کو لکی ہے. آپ بھی اکولا کے فوزیہ متین کو نہیں کا آپ جانتے کو ہیں لگے. جی آپ؟ باجی. فوزیہ متین فہم قرآن چلاتی ہیں وہ رہتی نہیں باجی. مدینہ میں ہے. فہم قرآن ان کا انسٹیٹیوٹ چلتا ہے وہاں سے. تو ہم جی ان کے انسٹیٹیوٹ سے کیے تو ان کی آڈیو آتی تھی ہمارے پاس، اور وہ خود جی بھی باجی، آتی ہم نے تھی. 3 سال کی کیے تھے یہاں دینیات کورس سیما باجی. اچھا دینیات والا کیا آپ نے، ٹھیک ہے. ہم نے قرآن کی تفسیر کیا، اس میں سیرت بھی مشکل سے کیا، سب باجی کیا ہم کو مطلب. بہت تھا تمنا کی تفصیل کا، پر شادی ہو گئی. پر اللہ نے آپ کی لنک بھیجی تو اب الحمد یہ للہ ہمارا بیٹا، پورا ماشاء اللہ. ہم جو ہے نا، ہاں اب جی ایزی باجی. سے ایزی جیسا انہوں نے پڑھایا ہم کو نا، بہت ایزی کر کے انہوں نے بتایا جی تھا. باجی، ہمارے بہت پھر کام بھی ہے اکولے میں دین کا، جی مدرسے بڑے بڑے بڑے. تو ماشاء وہاں اللہ ماشاء اللہ. تعلیم سب میں جڑتے تھے دیکھو باجی، پر اللہ نے شادی کی جہاں بات جس کی. کو، ہاں جہاں جس کو لکھا ہے نا وہ وہیں سے سیکھتا ہے. جی الحمد باجی، للہ. ناگپور میں ہمارے کو ملتا ہی نہیں تھا تعلیم کا جب شادی ہوئی تھی. جی جی ماشاء اللہ، اللہ پر پاک ہمیں آپ کو اللہ نے جوڑا ہے. باجی راستہ کھول. جی ماشاء. اللہ پاک جوڑا ہے، ہمیشہ جوڑے رکھے. پورا قرآن آپ لوگ سمجھ جائے اور میلے ثواب جاریہ بنا دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو. آمین. ٹھیک ہے، تو پھر تم پر کچھ گناہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، جبکہ تم وہ سب کچھ دے دو جس کا کہ تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے مطابق. اگر آپ کسی کو ٹھہراتے ہیں بچے کے لیے دودھ پلانے کے لیے، تو جو تم ہے نا سب جو ٹھہرایا ہے، بات چیت کیا ہے، دستور کے مطابق جو ٹھہرایا ہے اس کو دے دو بھلے طریقے سے، ہے نا، ادا کرو. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ کا تقوی دیکھو، ہر چیز میں اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرنے کا کہا گیا ہے. کیونکہ ہم کیا سوچتے ہیں، چلو ٹھیک ہے نا یہ دے دیتے ہیں، اس نے مانگی تو ہے نہیں پھر بھی اپن یہ دے دیتے ہیں، ہے نا. لیکن اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، تم یہ مت سوچو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا. کوئی نہیں بھی دیکھ رہا پھر بھی اللہ اسے دیکھ رہا ہے. الحمد للہ. اور جو تم میں سے وفات پا جائے اور بیویاں چھوڑ جائیں، 234 نمبر کی آیت ہے. میں بس اس کا انٹروڈکشن دے رہی ہوں، اس کی جو مسئلے مسائل ہے وہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ہے نا، نیکسٹ ویک میں. اور جو تم میں سے وفات پا جائے اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں روکے رکھے اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن. اچھا، 228 نمبر کی آیت جو ہم نے پڑھے تھے وہ طلاق شدہ عورت تھی نا. طلاق شدہ عورت کی عدت ہم نے پڑھ لیا، کیا تھی؟ 3 مہینے. 3 حیض، ہے نا. یہاں جو ہے وفات پا جائے، مطلب یہاں بیوہ عورتوں کی عدت بیان کی جا رہی ہے. بیوہ عورتوں کی عدت اللہ نے کیا کہا؟ آپ کو 4 ماہ 10 دن تک کے عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں. شوہر کی وفات کے 4 ماہ 10 دن بعد تک وہ اپنے آپ کو کس سے روکے رکھے بھائی؟ دوسری کس سے شادی. روکے رکھنا ہے نا؟ دوسرا شادی سے، نکاح. ہے نا. بس جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائے، یعنی جب عدت گزار لے گی، کتنا؟ بیوہ عورت کی عدت 4 کتنی ہوئی؟ مہینہ 10 4 دن. ماہ 10 دن. تو جب وہ مدت تک پہنچ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں، جو کچھ وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق کرے. مطلب عدت گزر جانے کے بعد وہ آزاد عورت ہے، جہاں مناسب سمجھے وہ نکاح کر سکتی. اب تم انہیں روکنا چاہو کہ بھائی اب تو ناک کٹوائے گی ایسا ڈبل شادی کر کے،
بیوہ ہو گئی ہے تو اب صبر سے بیٹھی رہنا. ارے اس سے تو رہا نہیں گیا، شوہر کے بعد عدت گزرتے ہی اس نے دوسری شادی کر لی. پہلے سے اس کا چکر چل رہا ہوگا، ہے نا. اسی لیے شوہر بیچارہ بیمار ہو گیا، مر گیا ٹینشن کے مارے. اس کا ضرور چکر ہوگا، تبھی تو اتنی جلدی اس نے شادی کر لی. ہے تو ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے ایسا معاشرے میں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہے نا. بیوہ ہو کر صبر سے بیٹھی رہا، اور اس سے تو رہا نہیں گیا. اس طرح کی باتیں بالکل غلط ہے. اب تمہارا کوئی اختیار نہیں کہ تم انہیں روکو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تم یہ مت سمجھو کہ تم جو ستا رہے ہو عورت کو روک رہے ہو کہ مت کر مت کر، پھر سے خرچہ ہوگا کر کے ڈرتے لوگ. اپنے بہنوں کی شادی کرنے کے لیے، بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے پھر سے اس کو شادی کرنی ہے. لو، ایک بار کا تو ہمارا قرضہ ہی ادا نہیں ہوا ہے، پھر دوسری شادی کرنا ہے اس نے. تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یاد رکھو، ہے نا. تو یہ 234 نمبر کی آیت ہم نے پڑھے ہیں. عدت کتنی ہے بیوہ عورت کی؟ 4 ماہ 10 دن. ہے نا، 4 ماہ 10 دن. سب یاد رکھیں گے اس آیت کو. دیکھیے اس میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. ہمارے جو معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ زینت کے بارے میں بھی ٹھیک سے پتہ نہیں ہے کہ بیوہ عورت زینت اختیار کرے، بناؤ سنگار کرے یا نہ کرے. کچھ لوگ بولتے ہیں کرنا چاہیے، کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. لیکن حدیثوں میں واضح طور پر حکم ملتا ہے کہ عدت کے زمانے میں عورت کو رنگین کپڑے اور زیور، مہندی، سرما، خوشبو، خضاب لگانے سے، بالوں کو سجانے سنوارنے سے پرہیز کرنا چاہیے. حالانکہ اس معاملے میں علماء کی رائے الگ الگ ہے. کیا اس زمانے میں عورت گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں؟ نکل سکتی ہے کہ نہیں گھر سے؟ بتاؤ. نہیں اگر بیوہ نکل عورت ہے سکتی نکل ہے سکتی ہے، پردے میں، ہے نا، نکل سکتی نہیں ہے. کر سکتی لیکن ہے کچھ لوگ پردے سے. بولتے ہیں، کچھ علماء کرام کا رائے ہے کہ وہ نہیں نکل سکتی ہے. آپ کو بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عمر، زید بن ثابت، ابن مسعود، ام سلمہ، سعید بن مسیب، ابراہیم نخعی، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات اور چاروں امام رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو مانتے ہیں کہ عدت کے زمانے میں عورت کو اسی گھر میں رہنا چاہیے جہاں اس کے شوہر کی موت ہوئی ہو. ہاں، دن کے وقت کسی ضرورت کے تحت وہ باہر جا سکتی ہے، لیکن رات کے وقت وہ اسی گھر میں ہونا چاہیے. اس کے برخلاف بھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس، حضرت علی، جابر بن عبداللہ اور حسن بصری اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو مانتے ہیں کہ عورت اپنی عدت کا زمانہ جہاں چاہے گزار سکتی ہے، اس زمانے میں سفر بھی کر سکتی ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس بارے میں بھی رائے الگ الگ ہے. لیکن ہم کو یہ بات اپنی حکمت سے سمجھنی ہے نا بھائی، کہ شوہر نہیں ہے، تم عدت گزار رہی ہو نا، تم کو شادی تو کرنی ہی نہیں ہے نا اس عدت میں، تو تم کیوں باہر نکل رہی ہو؟ کیوں؟ ضرورت نہیں ہے، بنا وجہ مت نکلو. لیکن اگر تمہاری طبیعت خراب ہے، تم کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو تم نہیں جائیں گی تو تمہارا علاج کیسے ہوگا؟ جانا ہی پڑے گا نا. تو تم بنا تیار ہوئے، میک اپ کیے بغیر، یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ عورت جو ہے کنگھی کر کے بالوں کو جمائے نا، بالوں کو جمانے سے بھی منع کیا گیا ہے. سجانے سنوارنے سے مطلب بالوں کو اسٹائل سے نہ بنائے، سادہ رکھے بال کو، ہے نا. کنگھی کرے بھی تو ایسا کبھی کہیں تو آتا ہے کنگھی نہ کرے، لیکن کہیں آتا ہے کہ کنگھی کرے لیکن بالوں کو سجائے سنوارے نہ، تاکہ کوئی دوسرا مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے. کیونکہ اس حالت میں وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے نا، اس حالت میں نہیں کر سکتی. تو اس حالت میں اگر غیر مرد سے اس کی آنکھیں مل گئی، اگر کچھ فیل ہو گیا، ان لوگوں نے پھر ان کے دل میں شیطان نے بہکا دیا، وہ الگ بات ہو گئی، ہے نا. اسی لیے کیا ہے، زیب و زینت سے، زیورات پہننے سے، اپنے آپ کو آراستہ کرنے سے روکا گیا ہے. کب تک؟ 4 مہینہ 10 دن. صرف 4 مہینے 10 دن. ہمارے لیکن معاشرے میں آپ کیا دیکھتے ہو؟ اب بات کرتے ہیں، بتائیے کیا دیکھتے ہو آپ؟ زندگی بھر
اس بیوہ عورت کو پہننے سے روک دیا جاتا ہے. تم کیا پہنو گی؟ تم تو بیوہ ہو، تم کو یہ سوٹ تھوڑی نہ ہوگا. اگر اس کو گفٹ میں بھی آیا ہوا تو بھابیاں دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، چھین لیتے ہیں نا. تیرے لائق نہیں ہے یہ کپڑا، تیرے لائق یہ زیور نہیں ہے. ہاں لا دیا تمہارے بھائی نے، لیکن تمہارے لائق نہیں ہے، دو ہم کو واپس. تم کیا کرو گی؟ بچیوں کو دے دیں گے. لے لیا جاتا ہے. ان کو مطلب حق نہیں ہوتا ہے سجنے سنورنے کا، تیار ہونے کا، جبکہ شریعت ان کو الاؤ کر رہی ہے. عدت کے بعد وہ جو چاہے، آزاد ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے. شادی چاہے تو شادی بھی کر سکتی ہے. دودھ پلانا ہے تو پلائے، نہیں پلانا ہے تو نہیں بھی پلائے، وہ شادی کر کے چلی جائے، ہے نا. تو اتنی چھوٹ عورتوں کو اتنا حق دینے کے بعد آج مسلمان عورتوں کی زبان سے نکلتا ہے نا، اسلام نے تو ہمیں حق ہی نہیں دیا ہے، حقیر سمجھ دیا ہے، پیروں کی جوتی بنا کے رکھ دیا ہے اسلام نے ہمیں عورتوں کو. میں ایسے آج بھی سنتی ہوں یہ ڈائلاگس، اپنے لوگوں سے سنتی ہوں میں یہ ڈائلاگس کی ہم تو پیروں کی جوتی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے. اللہ معاف عورتوں کو کرے. تو سب سے زیادہ عزت اسلام نے دیا ہے نا باجی. سب سے ہاں زیادہ وہی عزت تو، اسلام، اتنی ماں کے عزت روپ دیکھو میں. نا. ایک ایک چیز بیان کیا اللہ نے، کس کے لیے بیان کر رہے ہیں سب؟ اللہ ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں. اللہ یہ سب چیزیں کتنا کتنی ہماری عزت افزائی کی جا رہی ہے، کتنی عزت دی جا رہی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کی عزت ہی نہیں ہے اسلام میں. اللہ معاف کرے، ہے نا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تو مجلس کی دعا پڑھ لو بیٹا کوئی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.